پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں سیاسی کشمکش اور سیاسی ہلچل کا سلسلہ جاری ہے، مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں گفت و شنید میں اور نئے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب امریکہ کی جانب سے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے قبائلی علاقے خصوصاً شمالی وزیرستان میں آپریشن کرے۔ گزشتہ رات امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک خطاب میں کہا تھا، اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ القاعدہ پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے۔ امریکہ کا افغانستان میں موجودگی کا مقصد القاعدہ کا نیٹ ورک توڑنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی فوج کی تعداد میں اضافے سے صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکی صدر براک اوباما پاکستان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اب آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ القاعدہ ایک بار پھر امریکہ پر حملوں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مستقل دباؤ دیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنے قبائلی علاقوں میں خصوصاً شمالی وزیرستان میں آپریشن اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنے اہداف کے تحت یہ آپریشن کرے گا۔ لیکن اس میں اہم سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کی سیاسی قیادت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ فیصلہ سیاسی قیادت پر چھوڑا ہے۔ جس طرح سے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب سیاسی قیادت کو ہی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس سیاسی کشمکش میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اور کیا ممکنہ حکمت عملی اپنائی جائے گی، اور اس پر مختلف سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات سینیٹر زاہد خان نے۔ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک طرف سیاست میں جو ہلچل جاری ہے، لیکن دوسری طرف آپ مستقل دیکھ رہے ہوں گے امریکہ کے صدر کا یہ کہنا کہ پاکستان قبائلی علاقوں میں آپریشن کرے، پھر اس کے بعد جو بائیڈن کا یہ کہنا، اور مستقل طور پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے پاکستان کی سیاسی قیادت پر۔ آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اور اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کا ظاہر ہے براہ راست یا بالواسطہ اثر خیبر پختونخوا پر تو پڑتا ہے۔ آپ کا موقف؟ دیکھیے جاوید اقبال صاحب، اس سے قطع نظر کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے یا ہم امریکہ کے دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیکتے، یہ ہمارے اپنا فیصلہ ہے اور ہمیں خود کرنا ہوگا، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ حالات تو ایسے ہے کہ آپ کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح قبائلی علاقے جو عوام ہے وہ تو یہ رمال ہو چکے ہیں وہاں ان لوگوں کے ہاتھ میں، اور آپ دیکھیں کہ جب بھی ڈرون کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو اس میں یا تو برٹش مرتے ہیں یا اس میں جرمن مرتے ہیں یا عرب مرتے ہیں یا چچن مرتے ہیں، یا تو دیکھیں ایک ایلیمنٹ وہاں ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں اپنے لیے، ہمیں امریکہ کی نہیں، امریکہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کے جو ڈرون حملے وہ بھی غلط ہے، لیکن ہم اپنے لیے ان پاکٹ کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جب تک یہ پاکٹ رہیں گے نہ تو افغانستان سٹیبل ہو سکتے، اور جب افغانستان سٹیبل نہیں ہوگا تو آپ کے ٹرائبل ایریا سٹیبل نہیں ہو سکتے، اور آپ کے ٹرائبل ایریا جب سٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ کے ہمارے صوبہ بھی نہیں سٹیبل ہو سکتے، اور پورا پاکستان اور پھر یہ پورا خطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو دہشت گردی کا جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ ہمارے مفاد میں ہمارا کام ہے، اسی کسی اور کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو روز اول سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو سیٹل ایریا کے حالات ہے، جاوید اقبال صاحب آپ بخوب واقف ہیں ان سے، کہ یہاں تک بات آ رہی تھی کہ ملاکنڈ ڈویژن تو فتح ہو گیا اور آگے ابھی یہ آئیں گے اور اسلام آباد کو وہ دہشت گرد قبضہ کر لیں گے، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور سیکورٹی فورسز کے پشت پہ کھڑے ہوئے، تو وہ حالات ابھی وہاں پہ مختلف ہے، وہاں امن امان ہے، لوگ آ رہے جا رہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ اس وقت تک رہے گا جب آپ کی جو سیٹل ایریا ہے وہ تب تک پرامن رہے گا جب آپ کے قبائلی علاقوں میں ان کی جو بیسس ہے یا ان کی جو ٹھکانے ہیں یا یہ جو لیڈرشپ ان کا ادھر بیٹھا ہے اس کا جب تک آپ نے کوئی فیصلہ، یا اگر وہ آ کے بات کرتے ہیں تو حکومت کو بات کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی، لیکن وہ ریٹ حکومت کی تسلیم کرے، اسلحہ رکھ کے اور بیٹھ کے بات کرے، اگر پرامن شہری کی طرح رہتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ اس پہ مزید ہے کہ وہ دہشت گردی کریں گے ادھر بھی اور ہمسائے ممالک میں، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ناممکن ہے پھر اس صورتحال میں کہ ہم یا حکومت اس سے برذمہ ہو کہ جی وہ اپنے ریٹ کو قائم نہ رکھے، یا اب ان لوگوں کے جو دہشت گردی کرتے ہیں چاہے ہم سارے ممالک میں کرتے یا اپنے ملک کے اندر کرتے، تو پھر حکومت کے فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ریٹ کو قائم کرے اور ان لوگوں کا کلا کما کرے۔
لیکن آپ کے خیال میں اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ظاہر ہے اس سے پہلے جو ہوا ہے اس میں ظاہر ہے ڈرون حملوں کی وجہ سے سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں اور بڑے مسائل بنے ہیں اس سے۔ بالکل بالکل، دیکھیں کہ آپ کو جس طریقے سے سوات میں ہوا، آپ کو یاد ہے کہ وہ لوگ جو 24 گھنٹے کے اندر بے سر و سامان اٹھ کے اپنے، اور دیکھیں ملاکنڈ ڈویژن کے عوام نے اس ملک اور اس قوم کے لیے پورے دنیا کے لیے بہت بڑی قربانی دی، اپنے سب گھر بار چھوڑ کے وہ ایسے اٹھ کے آ گئے تھے۔ تو اسی طرح ہی ہوگا، لیکن پہلے بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس طرح پہلے ہمارے جو سیکورٹی فورسز نے اسے بٹا کے بریف کیا اور اس نے کہا کہ اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، اور پھر جب ان نے ایکشن لیا تو اس کے ساتھ سارے پارٹیاں کھڑے تھے، پورے عوام، پھر سول سوسائٹی کھڑی تھی، اور پھر اسی طرح ان میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، جو بھی فیصلہ ہو سول حکومت اور حکومت کو چاہیے کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اور سیکورٹی فورس سارے مل کر فیصلہ کرے۔ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ کا عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔